یا اللہ، آج میں پھر خوار نہیں ہونا چاہتی۔ اب تو میرے پاس ساری جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی ہے۔ پلیز میری مدد کر دیں اور جاب مل جائے تاکہ میری جان کو سکون آ جائے۔ آج اگر کسی نے مجھ سے ایکسپیرینس کی بات کی نا تو قسم سے سر پھوڑ دوں گی اس کا۔ یہ بھری جیبوں والے بھکاری پتہ نہیں ایسے دل کلیجے پھیپھڑے کیوں جلاتے ہیں میرا ایکسپیرینس کی بات کر کے۔ وہ پنک حجاب پکڑے ہاتھ میں فائل پکڑے چلی جا رہی تھی اور اپنی عادت سے مجبور آج بھی سڑک پہ چلتے ہوئے زور زور سے بڑبڑا رہی تھی۔ آج تو کسی غریب سے دعا کروا کے جاؤں گی۔ سنے غریبوں کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ ساتھ ہی اس نے جلدی سے سامنے سٹاپ پر نظر گھمائی تو اسے فقیر بابا کو سامنے کھڑا پایا۔ جلدی سے مسکراتی وہ ادھر ادھر دیکھتی روڈ کراس کرنے لگی اور اس سے پہلے وہ اس فقیر تک پہنچتی سامنے سے آتی کار نہ دیکھ سکی اور جب اچانک نظر پڑی تو وہ آنکھیں میچتے سٹل کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل ایک منٹ کے لیے رک گیا تھا۔ سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ کسی چیز سے نہیں ٹکرائی تھی۔ ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ گاڑی اس سے ایک قدم کی دوری پر روک دی گئی تھی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کرتے اس نے کھلکھلاتے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ تھینک یو اللہ جی۔ آس پاس کے لوگ اس بے وقوف کو ماتھے پر بل ڈالے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مسکراتے سب کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس کی مسکراہٹ معدوم ہوئی جب اس کار کا دروازہ کھلا اور وہ ماتھے پر بل ڈالے بھاری قدم اٹھاتا باہر آیا اور آنکھوں سے گلاسز اتارے اس کی طرف بڑھا۔ انمتا خان نے تھوک نگلتے اس گرین آنکھوں والے انسان کو دیکھا تھا جو اسے آنکھوں میں غصے کی تپش لیے اسی کے پاس آ رہا تھا۔ ہے یو ایڈیٹ مینٹل۔ ساتھ قریشی بھی اپنا جملہ مکمل کرتا کہ انمتا خان نے اسے منہ کھولتے دیکھ اپنی زبان کے جوہر پہلے دکھانا ضروری سمجھا۔ اندھے ہیں کیا آپ؟ نظر نہیں آتا آپ کو کہ ایک لڑکی روڈ کراس کر رہی ہے؟ دکھے گا بھی کیسے؟ ان منحوس آنکھوں کے اوپر آپ کالا سا چشمہ لگاتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں۔ گاڑی چلانی نہیں آتی اور آ جاتے ہیں روڈ پہ۔ انمتا خان ماتھے پہ تیوری ڈالے اسی پر چڑھ دوڑی تھی جب ساتھ قریشی نے خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا جو خود غلطی کر کے اب الزام اس کے سر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کا بھی جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب وہ دھاڑا۔ اس کی آواز اتنی تیز اور بھاری تھی کہ انمتا خان کے ساتھ ساتھ آس پاس کھڑے کئی لوگوں کا دل تھم گیا تھا۔ غلطی کرتی ہو، اوپر سے سینہ زوری کرتی ہو۔ خودکشی کرنے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو کوئی دوسرا حربہ استعمال کرو۔ ساتھ قریشی نے غصے میں لفظ چبائے تھے۔ ارے کون سی غلطی؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ میں بالکل ٹھیک روڈ کراس کر رہی تھی۔ آپ ہی گھٹیا ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ انمتا خان نے ہاتھ نچا نچا کر کہا تھا کہ ساتھ قریشی کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ صرف ایک صورت میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ ابھی اسی وقت مجھ سے معافی مانگو ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا۔ ساتھ قریشی کی سرد آواز نے اس کے اندر سنسناہٹ دوڑا دی تھی، لیکن جب بات معافی کی آئی تو وہ سارا خوف بلائے طاق رکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ او ہیلو، ایک تو خود سارا کام خراب کرتے ہو اور اوپر سے معافی بھی مجھ سے منگوانا چاہتے ہیں۔ اور کیسے خودکشی؟ کون سی خودکشی؟ میں ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں، مرنا ہوگا تو مڈل کلاس اسٹائل میں مروں گی۔ آپ کی گاڑی کی طرف تو میں دیکھوں گی بھی نہیں۔ انمتا خان نے آنکھیں چڑھاتے اسے جتایا تھا جبکہ انمتا خان کی لمبی زبان اس سے زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ تمہاری اوقات میری گاڑی کے نیچے آنے کی ہے بھی نہیں۔ ساتھ قریشی نے دان پر دان جماتے اسے دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ وقت کے پیچھے لے جائے اور اس لڑکی کے اوپر گاڑی سچ میں چڑھا دے۔ کیوں؟ ایسے کون سے ہیرے جواہرات جڑے آپ کی گاڑی میں؟ انمتا خان نے ایک ابرو اٹھاتے طنزیہ مسکراتے ایک نظر اس کی گاڑی کو اور پھر اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ 5 کروڑ، پورے 5 کروڑ کی ہے یہ گاڑی۔ ساتھ قریشی نے تمسخرانہ آنکھوں سے اسے دیکھتے گاڑی کی قیمت بتائی تھی، جسے سن کر انمتا خان کا منہ کھلنے کا کھلا رہ گیا تھا کہ اب وہ پھر سے آنکھیں پھاڑے کبھی ساتھ قریشی کو اور کبھی ساتھ قریشی کے پیچھے کھڑی اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ 5 کروڑ؟ ایسا کیا اس ڈبے میں جو 5 کروڑ کی خرید لیا آپ نے؟ وہ اتنی زور سے بولی تھی کہ اس کی تیز آواز پر ساتھ قریشی نے صبر کا گھونٹ بھرتے آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ انمتا خان کو تو روگ ہی لگ گیا تھا 5 کروڑ سنتے، جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، سوری کہو اور نکلو یہاں سے۔ ساتھ قریشی نے اسے دیکھتے کہا تو وہ گاڑی چھوڑ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ سوری تو آپ کو میری یہ جوتی بھی نہیں کہے گی جو میں نے پورے 300 کی لی ہے، پھر چاہے آپ پولیس کو بلائیں یا پھر فوج کو، غلطی آپ کی خود کی ہے اور بل آپ میرے نام پر پھاڑ رہے ہیں۔ انمتا خان معافی مانگ بھی لیتی لیکن اس مغرور انسان کے آگے جھکنے کو اس کے دل نے صاف انکار کر دیا تھا
اور اننتا خان ہمیشہ اپنے دل کی سنتی تھی۔ سعد قریشی نے دانت پیستے اس ڈھیٹ لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، اسے آفس بھی پہنچنا تھا، لیکن اس ڈھیٹ لڑکی کو وہ سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اگر تم نے 2 منٹ میں مجھ سے معافی نہیں مانگی تو میں ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گا تمہیں، جو روڈ پر کھڑی ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اپنی کہانیاں تم پولیس کو بتانا، میرے پاس تمہاری فضول کہانیاں سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ سعد قریشی نے سکون سے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کہا تھا۔ صاف مطلب تھا کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے تو آپ یہاں کھڑے ہیں، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اننتا خان بولتے پلٹی تھی جب سعد قریشی کے الفاظ پر اس کے قدم تھمے۔ ہیلو پولیس آفیسر، میں سعد قریشی بات کر رہا ہوں، ابھی اسی وقت جو لوکیشن میں نے سینڈ کی ہے اس پر پہنچے۔ سعد قریشی کی نظریں حجاب کے حالے میں ڈھکے اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں جب اس نے فون کان سے لگاتے آفیسر کو حکم دیا۔ اننتا خان نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے تھانے میں بند کروانے والا تھا؟ او ہیلو مسٹر، جو بھی ہیں آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ سارا رائتہ آپ نے پھیلایا ہے، غلطی آپ کی تھی، پتہ نہیں کہاں سے میرے سامنے ٹپک گئے آفت کی طرح، اور اب الٹا میرے ہی نام کے پرچے کٹوا رہے ہیں۔ اپنی معافی کا الاپ کہیں اور جا کر لاپیے، میں فارغ نہیں ہوں آپ کی طرح کہ یہ فضول حرکتیں کرو، اننتا خان نے غصے میں کہا۔ سعد قریشی نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سب سے زہر اس لڑکی کی زبان لگی تھی اسے۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی، تبھی اتنی جاہلوں کی طرح بات کرتی ہو اور ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرتی ہو۔ سعد قریشی کی بات پر اب اننتا خان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا خرابی ہے میری زبان میں؟ اور آپ کو آپ کی ماں نے تمیز نہیں سکھائی؟ ابھی اننتا خان نے اتنا ہی کہا تھا کہ سعد قریشی کے ماتھے کی رگیں ابھری تھیں اور مٹھیاں بھیجتے وہ دھاڑا تھا کہ اننتا خان کھڑے کھڑے اس کی دھاڑ پر اچھل پڑی تھی۔ بس خبردار، اگر تم نے اپنی زبان سے ایک اور لفظ ادا کیا تو یہیں کھڑے کھڑے تمہیں اپنی گاڑی سے کچل دوں گا، اور یہاں کوئی نہیں جو سعد قریشی کو روک سکے، سمجھی تم؟ سعد قریشی کی آواز اور اس کے الفاظ سنتے اننتا خان سکتے میں آ گئی تھی۔ کتنا مغرور انسان تھا وہ۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے جنہیں وہ کم سے کم اس مغرور شخص کے سامنے بہانے والی نہیں تھی، اس لیے حلق میں اڈیلنے لگی۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، اننتا خان نے کمزور سی آواز میں احتجاج کیا اور آنسوں کا گولا حلق سے نیچے اتارا۔ سعد قریشی کی نظر پیچھے سے آتی پولیس کی جیپ پر پڑی۔ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں اور کیا کیا کر سکتا ہوں۔ سعد قریشی نے طنزیہ مسکراتے اسے دیکھا تھا جب اننتا خان کو اس کے مسکراہٹ سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو پیچھے سے 2 پولیس آفیسر اور 2 کانسٹیبل لیڈی آئیں۔ جی مسٹر سعد قریشی، کیا مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ ایک پولیس آفیسر احترام سے اسے سلام کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ یہ لڑکی یہاں بیچ روڈ پر کھڑی خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میری گاڑی کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی۔ اگر اس سے کچھ ہو جاتا تو الزام مجھ پر آتا، جو میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ اسے فوراً حراست میں لیں۔ سعد قریشی اننتا خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پولیس آفیسر سے مخاطب ہوا تھا کہ اننتا خان حیرانی سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو بلا وجہ اسے اڑی دکھا رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آفیسر، میں تو روڈ کراس کر رہی تھی، پتہ نہیں یہ کہاں سے جن کی طرح میرے سامنے اٹپ کے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اننتا خان فوراً اپنی صفائی میں بولی تھی۔ اے لڑکی، مسٹر قریشی کے بارے میں یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ ایک معزز انسان ہے، ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہے۔ اے چلو اسے گاڑی میں ڈالو۔ آفیسر کا کہنا تھا کہ دونوں ہٹی کٹی عورتیں اننتا خان کو تھامتے اسے گھسیٹتے جیپ کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ ایک بار میری بات تو سن لیں آفیسر، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، پلیز میری بات سن لیں، یہ انسان جھوٹ کہہ رہا ہے۔ وہ عورتیں اسے گھسیٹتے ہوئے جیپ میں بٹھا گئی تھیں جب سعد قریشی طنزیہ مسکراتا آفیسر کی طرف پلٹا۔ مسٹر سعد قریشی، آپ فکر نہ کریں، میں اس کی اچھی طرح خاطر مدارت کروا دوں گا۔ آفیسر مسکراتا ہے وہ سعد قریشی سے بولا تو وہ اسپاٹ تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اسے ڈرا دینے کے لیے تھا، کچھ دیر حوالات کی ہوا کھلا کر اسے چھوڑ دینا۔ لڑکی پر ہاتھ اٹھایا یا کسی بھی طرح کا تشدد کیا تو تمہارے ہاتھ میں خود توڑ دوں گا۔ سعد قریشی کے لہجے میں چھپی صاف وارننگ دیکھ اس آفیسر کی بولتی بھی بند ہوئی۔ وہ فوراً سے سرس بات میں ہلا گیا۔ جو آپ کا حکم سر، ہم اسے 2-3 گھنٹے میں چھوڑ دیں گے۔ وہ آفیسر سر جھکاتے بولا تو سعد قریشی اس بات میں سر ہلاتا، ایک نظر جیب کو دیکھتا، گلاسز لگاتے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا، جبکہ اننتا خان بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔
وہ بے قصور ہے۔ اب تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ انمتا خان کو اس انسان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ امیر تھا تو اس کی ہر بات سن لی گئی تھی اور اس پر عمل بھی کر لیا گیا تھا، جبکہ وہ غریب تھی تو اس کی بات کو نظر انداز کر کے اسے اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ صحیح نفرت کرتی تھی وہ امیروں سے، وہ عزت کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے تو کوئی چھڑوانے والا بھی نہ تھا۔ امی تو کبھی اس کی بیل نہ کروا پاتی، جبکہ اس کا بھائی انصر، وہ 12 سال کا بچہ، کیا کر سکتا تھا؟ ایک بار یہ مجھے مل جائے، میں چھوڑوں گی نہیں اس کھڑوس جلاد کو۔ نم آنکھوں سے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ آنکھیں بند کرتی سعد قریشی کے عکس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ وہاں 3 گھنٹے رہی تھی اور اس کے بعد گھر کے لیے نکل آئے۔ وہ گھر پہنچی تو سندس بیگم نے اس کی جاب کے بارے میں پوچھا۔ نہیں ملی امی، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ جلدی ڈھونڈ لو بیٹا، تاکہ تمہارے سسرال والے دن رکھ دیں اور میں تمہارے فرض سے اس وقت دوش ہو جاؤں۔ سندس بیگم نے کہا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دراصل اس کا رشتہ جس جگہ ہوا تھا وہ خاندان سے اس کے ابو نے قرض لیا تھا اور انہوں نے یہ شادی کی شرط رکھی کہ وہ ان کے ذہنی طور پہ معذور بیٹی سے شادی کرے اور جاب کر کے اپنا اور اس کا کھانا پکانا کرے اور اس کے عوض قرض معاف کر کے ان کا گھر واپس دے دیں گے۔ سندس بیگم تو اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، مگر اس نے منا لیا تھا اور اپنے ننھے سے بھائی کے لیے، کیونکہ وہ بیچارہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ غم سہنے کی کہاں طاقت رکھتا تھا۔ امی فکر نہیں کریں، کل پھر جاؤں گی، شاید کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے جاب، آپ بس دعا کر دیجیے، وہ آہستہ سے بولی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ جب آفس پہنچی تو وہاں انٹرویو کے لیے بیٹھے خیام کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اس کے بابا کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور ان کا منہ بولا بیٹا بنا تھا۔ وہ خیام سے مل کر بہت خوش تھی اور وہاں آنے کی وجہ بتائی تو خیام سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ تو تم یہاں جاب کے سلسلے میں آئے ہو؟ خیام نے پوچھا تو انمتا خان نے معصوم چہرہ بناتے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، تم میری بہن ہو انو، کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم آرام سے گھر جاؤ، میں تمہیں پیسے بھیج دیا کروں گا۔ خیام کی بات پر انمتا خان کی مسکراہٹ سمٹی۔ نہیں بھائی، میں اپنی محنت سے کمانا چاہتی ہوں، پلیز مجھ پر یہ احسان مت کریں، انمتا خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو خیام نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، تو سمجھو تمہاری جاب لگ گئی، تم میرے انڈر کام کرو گی تو مجھے تسلی رہے گی۔ خیام نے سمجھاتے اس کی فائلز اس کے ہاتھ میں دی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جو مسکرا کر آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ شکریہ خیام بھائی، آپ نہیں جانتے اس جاب کی مجھے کتنی ضرورت تھی۔ انمتا خان کے آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرے تھے تو خیام نے نفی میں سر ہلاتے اسے رونے سے منع کیا۔ خوش رہو، اور رونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارے باس کا مائنڈ بدل بھی سکتا ہے۔ خیام نے اسے وارننگ دیتی نظروں سے دیکھا تو وہ ہنستی آنسو پہنچ گئی۔ انٹر کام اٹھاتے خیام نے ملیشا کو اپنے کیبن میں بلایا تھا، جو بوتل میں سے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ مس ملیشا، یہ انمتا خان ہے، یہ آج سے آپ کی طرح سارے معاملات سنبھالیں گی، آپ انہیں سب سمجھا دیں اور کام آپس میں بانٹ لیں۔ خیام نے کہا تو ملیشا نے سکون کی سانس بھری۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اس نے مسکرا کر انمتا خان کو سلام کیا اور اپنے ساتھ آنے کا کہا تو خیام نے انمتا خان کو مسکراتے دیکھا۔ جاؤ ہانی، اور دل لگا کر کام کرنا۔ خیام نے اتنا کہا تھا کہ ملیشا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا باس اتنے پیار بھرے لہجے میں تو کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور لہجہ بھی مسکراتا۔ ملیشا بے ہوش ہونے کو تھی جب خیام نے سنجیدہ نظروں سے ملیشا کو منہ کھولے خود کو تکتے پا کر ٹوکا۔ مس ملیشا، خیام کا وارننگ دیتا لہجہ ملیشا کو ہوش میں لایا تھا۔ جی سر۔ اوکے سر، آئی مس انمتا خان، میں آپ کو سب سمجھا دوں گی۔ ملیشا گھبراتی ہوئی انمتا خان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ایک بات تو ملیشا اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ انمتا خان خیام کی کوئی قریبی ہے، ورنہ خیام اور مسکرائے یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ انمتا خان بے تحاشا خوش تھی، اس جاب کی اسے بے حد ضرورت تھی۔ مس انمتا خان، یہاں آپ بیٹھ کر کام کیا کریں گی، میں آپ کو سارے معاملات سمجھا دوں گی۔ میرا نام ملیشا ہے، خیام سر اور سعد قریشی سر کی مشترکہ سیکرٹری ہوں میں، لیکن اب سے آپ بھی میرے ساتھ سارے کام سنبھالیں گی۔ کوشش کیجیے گا کوئی بھول چک نہ ہو۔ خیام سر کے علاوہ ایک اور ہیڈ ہے یہاں، سعد قریشی۔ ملیشا انمتا خان کو سب سمجھاتی اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گئی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر نہ سمجھی کے تاثرات تھے۔ سعد قریشی، یہ نام کہیں اور بھی سنا ہے شاید میں نے۔ انمتا خان منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے خود سے سوال کرنے لگی تھی، کیونکہ یہ نام تو اس نے کہیں اور بھی سنا تھا، لیکن کہاں
اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے کچھ کہا؟ ملیشا اس کے تاثرات دیکھ کر بولی۔ نہیں، آپ فکر نہیں کریں، میں کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، انمتا خان نے مسکراتے کہا۔ تو ملیشا بھی مسکرائی اور اسے کام سے متعلق سمجھانے لگی۔ جب اس کا انٹرکام بجا اور ملیشا نے اٹھایا، جی سر۔ اوکے سر، میں خیام سر کو وہ فائلز دے آتی ہوں اور آپ کو کافی بھی بھجواتی ہوں، ملیشا نے کہتے کال رکھی اور انمتا خان کی طرف مڑی۔ مس انمتا خان، میں یہ فائلز لے کر خیام سر کے پاس جا رہی ہوں، آپ وہ لیفٹ سائڈ پر آفس دیکھ رہی ہیں، یہ بلیک کافی اب وہاں سعد قریشی سر کو دے آئیں اور اپنا تعارف بھی کروا دیجیے گا انہیں۔ ملیشا نے ہاتھ میں تھامی گرم کافی اس کے حوالے کی اور خود فائلز اٹھاتی دوسری طرف روانہ ہو گئی۔ انمتا خان نے نہ سمجھی سے کافی کا کپ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ یہ کالا پانی کون پی سکتا ہے؟ یہ تو دکھنے میں اتنا گندا لگ رہا ہے۔ انمتا خان کافی کو غور سے دیکھتی بولی اور پھر قریب جاتے اسے سونگھتے انمتا خان کو الٹی آنے لگی تھی۔ اف، بہت گندی اسمیل ہے اس کی تو۔ چھوڑو، مجھے کیا، کون سا میں نے یہ کالا پانی پینا ہے۔ انمتا خان نے اپنا حجاب سر پر درست کیا اور سامنے لیفٹ سائڈ پر بنا آفس دیکھا جس کی وال شیشے کی تھی، لیکن اس میں تو وہ خود کو خود ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیسی وال تھی؟ اس نے دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر اگنور کرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سعد قریشی نے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے اندر آنے کی اجازت دی تھی تو انمتا خان بھی اجازت ملتے ہی دروازہ کھول گئی، جبکہ اس کے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ لیکن انمتا خان نے سامنے جس انسان کو لیپ ٹاپ پر جھکا دیکھا اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ ہاتھ میں تھما کافی کا کپ کانپا تھا، کانوں میں صاف آواز گونجی تھی۔ ہیلو، پولیس افسر، میں سعد قریشی بات کر رہا ہوں۔ انمتا خان کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ اب سمجھ آیا تھا کہ اسے یہ نام اتنا سنا سنا کیوں لگا تھا، کیونکہ پولیس والے سے بات کرتے ہی اس نے اپنا نام لیا تھا۔ سعد قریشی بلند آواز کے ساتھ حیرت سے بڑبڑائی تھی کہ سعد قریشی جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اپنی نام کی آواز سنتے نظر اٹھا کر جو سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تو اس کی حالت بھی انمتا خان سے کچھ الگ نہ تھی۔ وہ حیران آنکھوں سے انمتا خان کو دیکھنے لگا، لیکن پھر حیرانی کی جگہ غصہ در آیا۔ لیپ ٹاپ چھوڑتی اس نے گہری سرمئی آنکھوں میں غصے کی تپش لیے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اسے دیکھ انمتا خان نے تھوک نگلا تھا۔ یہ کیسا فضول اتفاق تھا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سعد قریشی نے چبا چبا کر پوچھا تھا کہ اسے سامنے کھڑی لڑکی کی موجودگی اپنے آفس میں زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی، جبکہ انمتا خان کو تو شاید صدمہ لگ گیا تھا سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر۔ تمہیں آواز نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سعد قریشی اسے خاموش دیکھ دھاڑا تو وہ اس کے غصے کو دیکھ اچھلی اور گرم کافی کے چھینٹے اس کے ہاتھ پر آ گرے۔ آہ! انمتا خان نے تکلیف سے آنکھیں میچی کیونکہ کافی زیادہ گر گئی تھی اس کے ہاتھ پر، جبکہ سعد قریشی نے کوف سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ سعد قریشی نے غصے سے اسے ڈسگسٹنگ گرل اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی سعد قریشی کی آنکھوں میں نرمی کے تاثرات نہیں آئے تھے۔ انمتا خان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سپاٹ چہرہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے غصہ آیا تھا اپنی نم آنکھوں پر۔ ایک ہاتھ سے ہی اپنے آنسو پونچھتے اس نے سامنے بیٹھے بندے کو دیکھا تھا جو بہت مغرور تھا۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ سعد قریشی نے ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا کہ انمتا خان کے ماتھے پر بھی اب بل آئے۔ وہ اس آدمی سے ڈرتی نہیں تھی، اسے تو خود اس بندے سے سخت نفرت تھی۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، لیکن اگر مجھے تھوڑا سا بھی پتا ہوتا نا کہ آپ جیسا منحوس آنکھوں والا جلاد بھی یہاں کام کرتا ہے تو میں مر جاتی، لیکن اپنے فرشتوں کو بھی اس کمپنی کے آس پاس بھٹکنے نہ دیتی۔ کافی کا کپ ٹیبل پر پٹک کر رکھتے اس نے سعد قریشی کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا، جبکہ اپنی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھے سعد قریشی نے اپنی گہری سرمئی آنکھوں سے اس کا اپنی نم آنکھیں پوچھنا، پھر اس کا چیخنا اور پھر اس کا کافی کے کپ کو پٹک کر اس کی ٹیبل پر رکھنا بہت غور سے دیکھا تھا۔ اسے انتہائی بری لگی تھی یہ لڑکی جسے نہ بات کرنے کی تمیز تھی نہ ہی کہیں جاب کرنے کا ڈھنگ۔ کافی اس کی ٹیبل پر بھی گری تھی۔ انمتا خان کے پٹک کر رکھنے سے جس سعد قریشی کا دماغ گھوم گیا تھا، اتنی بدتمیزی اس کے آفس میں کھڑے ہو کر، اور وہ بھی اس کے سامنے ہی۔ کس نے دی تم جیسی لڑکی کو میرے آفس میں جاب؟ سعد قریشی نے بہت تحمل سے خود پر ضبط رکھتے ٹیبل پر پڑی کافی کو دیکھ کر پوچھا تھا، کیونکہ یہ لڑکی قریشی انڈسٹری میں کام کرنے کے لائق ہرگز نہیں تھی۔ مجھ جیسی لڑکی مطلب آپ خود کو کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز سمجھتے ہیں، گھمنڈی انسان کہیں کے۔ یہ میرے
علمتا خان نے چلاتے کچھ بولنا چاہا تھا، جب اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سعد قریشی ہاتھ روک کر اسے خاموش کرنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اس آفس میں ہرگز کام نہیں کر سکتی، دفع ہو جاؤ۔ سعد قریشی نے انگلی کے اشارے سے اسے سیدھا باہر نکلنے کا کہا تھا۔ میں کیوں جاؤں؟ میں بالکل نہیں جاؤں گی اس آفس سے، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے جیل بھجوانے کی؟ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا اور آپ نے سیدھا میری جیل کی ٹکٹ کروا دی۔ ایک گھمنڈی اور بدتمیز انسان ہیں آپ۔ سامنے کھڑا شخص آپ کو بہت حقیر لگتا ہے نا؟ لیکن میں بھی انمتا خان ہوں۔ اینٹ کا جواب پتھر پھینک کر دینا آتا ہے مجھے۔ سامنے والے کا سر پھاڑنے سے پہلے سوچتی بھی نہیں ہوں میں، اس لیے آئندہ منہ توڑ دوں گی۔ سعد قریشی نے اسے پھر سے جلتے توے پر بٹھا دیا تھا اور غصے سے چٹخ پڑی تھی، اور پھر جو بولنا شروع ہوئی تھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ سعد قریشی نے شعلے برساتی آنکھوں سے اپنی ٹیبل پر رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھایا اور اس کے منہ پر پھینکا تھا، جسے انمتا خان کی زبان کو بریک لگی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سانس روکے سعد قریشی کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا یہ اچانک کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، جبکہ سعد قریشی نے غصے سے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لایا تھا، جو خاموش سکتے کی حالت میں اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے اس نے انمتا خان کا ہاتھ چھوڑا تھا، جو لہراتے سامنے زمین پر گری تھی، جبکہ سعد قریشی اب اپنی پینٹ کے دونوں پاکٹس میں ہاتھ پھنسا کر اسے طنزیہ انداز سے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ اہانت کے مارے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں سعد قریشی ہوں، یہ میرا آفس ہے، تمہیں کیا لگا یہ سڑک ہے جہاں تم جو چاہے بکواس کرو گی اور میں خاموشی سے سنتا رہوں گا؟ سعد قریشی نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے اسپاٹ نظروں سے اسے ذلیل کیا تھا کہ اتنے لوگوں میں وہ زمین پر پڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم جیسے لوگوں کو میں اپنا آفس کے اندر جاب دینا تو دور کی بات ہے، آس پاس بھٹکنے بھی نہ دوں۔ بات کرنی تمہیں تمیز سے آتی نہیں ہے اور چلی ہو قریشی انڈسٹری میں کام کرنے۔ سعد قریشی اس کے وجود کو حقارت سے دیکھتا ہوا بولا تھا، اور پھر تیز آواز میں اس نے گارڈز کو آواز لگائی تھی۔ گارڈز! گارڈز! اس کی غراہٹ اتنی تیز تھی کہ اگر خیام کا آفس ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو وہ ضرور یہ تماشا روک دیتا، لیکن یہاں نہ ملیشا موجود تھی اور نہ ہی خیام۔ گارڈز فوراً سے پہلے وہاں آئے تھے، جسے دیکھ انمتا خان کے چہرے پر حیرانی آئی تھی۔ کیا وہ اسے اب یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالنے والا تھا؟ وہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ثابت ہوا تھا۔ انمتا خان کو سخت نفرت محسوس ہوئی تھی اس سے۔ اس کچرے کو یہاں سے اٹھاؤ اور باہر پھینکو، اور اس کے بعد اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کروانا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ سعد قریشی کے لہجے میں اتنی ناگواری تھی کہ انمتا خان جھٹکے سے کھڑی ہوتی گارڈز کی طرف پلٹی، جو اس کی طرف ہی بڑھ رہے تھے۔ خبردار! خبردار اگر مجھے کسی نے ہاتھ لگایا، ہاتھ توڑ دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر تاکید کی تھی کہ گارڈز وہیں تھم کر سعد قریشی کو دیکھنے لگے تھے، جو مغرور نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ خود کو انسان کہتے ہیں؟ خود کو دیکھیں اور بتائیں آپ جیسے انسان ہوتے ہیں؟ یہ گھمنڈ اور یہ غرور کس بات کا ہے آپ میں؟ یہاں موجود لوگ آپ کو اپنی خدمت پیش کرتے ہیں اور آپ اس بات کا انہیں معاوضہ دیتے ہیں۔ آپ نے خرید نہیں لیا اس آفس میں موجود لوگوں کو، جو اب اتنے مغرور بنے بیٹھے ہیں یہاں۔ انمتا خان غصے اور تذلیل کا شکار ہوتی چلائی تھی کہ وہاں موجود لوگ اس کی اتنی جرأت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، جبکہ سعد قریشی نے دان پیس کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اتنی تذلیل کے بعد بھی اپنی جگہ ڈٹی ہوئی تھی۔ کافی ڈھیڑ لڑکی ثابت ہوئی تھی یہ۔ مجھے یہ جاب خیام بھائی نے دی ہے اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ کے گارڈز نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھیے گا سعد قریشی، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی یہاں کی۔ اگر بدتمیز ہونے کا لقب آپ نے مجھے دے ہی دیا ہے تو میں اس پر پوری اتر کر دکھاؤں گی۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے، انگلی اٹھاتے اسے وارن کر گئی تھی۔ سعد قریشی کے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا گھسیٹتا ہوا خود اسے باہر پھینک کر آئے، لیکن اس کے خیام بھائی لفظ پر وہ یہاں رک گیا تھا۔ خیام بھائی؟ وہ غصے میں بڑبڑایا تھا جب اسی لمحے خیام اپنے آفس سے باہر نکلا تھا اور اس کے پیچھے ملیشا، جب وہ دونوں اتنے ہجوم کو دیکھ کر رکے۔ خیام کے ماتھے پر نہ سمجھی سے بل پڑے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ خیام کی بھاری آواز پر سب چونکتے پلٹے اور سامنے کھڑے خیام کو دیکھ فوراً سے پہلے اپنی اپنی سیٹ پر پہنچے، جبکہ سعد قریشی اور انمتا خان ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے غصے سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر سے نہ ہٹی تھیں۔ جب خیام انہیں ایسے دیکھتے قدم قدم چلتے ان کے قریب آیا
اور ملیشا تو وہیں صدمے سے کھڑی تھی۔ اس نے تو انمتا خان کو سعد قریشی کے آفس میں کافی دینے بھیجا تھا، اور اب یہاں جنگ کا میدان۔ انمتا کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ خیام نے نرمی سے اس کا بازو پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے دیکھا تو وہ خیام کو دیکھ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور اپنا بازو چھڑواتے خیام کا بازو تھامتی اس پر سر ٹکاتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے ایسے دیکھ خیام تو گھبرا گیا تھا، جبکہ سعد قریشی سامنے کھڑا کبھی اس لڑکی کی جرت دیکھ رہا تھا اور کبھی خیام کو جو پریشان سا اس کے سر پر ہاتھ رکھا سر تھپ تھپا رہا تھا۔ خیام نے چاروں طرف دیکھا جہاں سب ابھی تک انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ایسے تماشے اسے آفس میں ہرگز نہیں پسند تھے۔ اس نے قہر ڈھاتی نظر سے سعد قریشی کو دیکھا اور دوسری نظر سب کو۔ آپ سب اپنا کام کریں، یہاں کوئی تماشا نہیں چل رہا۔ خیام نے سرد آواز میں سب کو دیکھ کر کہا تو سب فوراً نظریں نیچی کرتے کام میں لگے، اور خیام انمتا خان کو تھامتا سعد قریشی کے کیبن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سعد قریشی تو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس تھی؟ خیام نے اندر آتے اسے صوفے پر بٹھایا تو انمتا خان نے خود کو سنبھالتے آنسو پونچھے اور خیام نے انمتا خان کو ٹیشو تھمائے۔ سعد قریشی بھی پلٹ کر اندر آیا اور دروازہ بند کیا۔ خیام، یہ کس لڑکی کو تم نے یہاں جاب دی ہے؟ نہ اس لڑکی کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ کوئی کام کرنے کا ڈھنگ، اور تم نے اسے جاب دی تھی؟ کیسے کر سکتے ہو تم یہ؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ سعد قریشی اس کے قریب آتے چبا چبا کر بولا تھا کہ اسے سخت زہر لگی تھی انمتا خان کے لیے کی گئی خیام کی ہمدردی، جبکہ خیام ابھی بھی انمتا خان کے پاس کھڑا تھا اور اسے پانی کے گلاس تھامتے وہ سنجیدہ تاثرات لیے سعد قریشی کی طرف مڑا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ خیام نے پوچھا۔ تم نہیں جانتے خیام، یہ وہی صبح والی لڑکی ہے جس نے میری کار کے سامنے خودکشی کی کوشش کی تھی اور میں نے اسے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ سعد قریشی نے خیام سے کہا تو پولیس والی بات پر خیام کی آنکھوں میں سرد مہری اتری۔ اس کی نیلی آنکھیں غصے کا پتہ صاف دے رہی تھیں، جسے دیکھ سعد قریشی بھی کھٹکا۔ انمتا خان میری بہن ہے سعد قریشی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے پولیس کے ہاتھوں دینے کی؟ میں نے تم سے کہا ہے نا اپنا غصہ کنٹرول رکھا کرو۔ انمتا خان ہو یا کوئی اور ہو، تم ایسے کسی لڑکی کو انسلٹ نہیں کر سکتے سعد قریشی۔ اور پولیس؟ سیریسلی خیام؟ خیام نے غصے سے دھیمی آواز میں اس سے کہا تھا کیونکہ وہ انمتا خان کے سامنے اپنے دوست کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ سعد قریشی نے حیرانی سے اس کی باتیں سنی تھی۔ واٹ؟ آر یو سیریس؟ یہ کون سی بہن پیدا ہوگی تمہاری اچانک؟ سعد قریشی نے غصہ کنٹرول کرتے اس سے بھی دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ یہ کیا کوئی ڈرامہ چل رہا تھا؟ اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ شٹ اپ اینڈ سے سوری ٹو ہر، خیام نے چبا چبا کر کہا تو سعد قریشی نے آئی برو چکاتے خیام کو اور پھر پلٹ کر ایک نظر انمتا خان کو دیکھا جو اب خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سعد قریشی نے طنزیہ ہنستے اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر خیام کو۔ تمہیں لگتا ہے میں معافی مانگوں گا، اور وہ بھی اس دو کوڑی کی لڑکی سے جس نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کر کے سارا حساب بے باک کر لیا ہے، اور اب تمہیں دیکھ کر آنسو بہائے جا رہی ہے؟ یو تھنک کہ اب بھی میں اس سے معافی مانگوں گا؟ سعد قریشی نے گھور کر خیام کو دیکھا تھا جو ابھی بھی سعد قریشی کو ایسے ہی گھور رہا تھا، لیکن سامنے بھی سعد قریشی تھا، اسی کا دوست۔ وہ مانگ ہی نہ لیتا معافی۔ خیام خاموش ہوتا انمتا خان کی طرف بڑھا اور اس کے برابر میں جا کر بیٹھا۔ انو، یہ میرا دوست ہے سعد قریشی۔ خیام نے نرمی سے اس کا تعارف کروایا تو سعد قریشی اب داد دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خیام اتنی نرمی سے بات صرف ماں اور اس کی آنی سے ہی کرتا تھا، اور ان کے بعد اب اس لڑکی سے کر رہا تھا جو کم سے کم سعد قریشی کو تو اس نرمی کے لائق ہرگز نہیں لگی تھی۔ سعد قریشی نے کوفتے سوچتے آنکھیں گھمائی تھی۔ بھائی، یہ بہت بدتمیز انسان ہے، میں ان کے پاس کام نہیں کروں گی، انمتا خان نے نم آواز میں خیام کو دیکھتے کہا تو خیام نے نفی میں سر ہلاتے اسے رونے سے روکا اور پھر اس کے لفظوں پر اسے گھورا، جبکہ سعد قریشی کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ اتنی بدتمیزی کے بعد وہ اسے ہی بدتمیز کہہ رہی تھی۔ یہ تم کسے بدتمیز کہہ رہی ہو؟ ذرا ادھر دیکھ کے کہنا۔ جسٹ لک ایٹ می گرل۔ سعد قریشی اس کی طرف قدم بڑھاتے روب و غصے سے بولا تو وہ بھی خون خوار نظروں سے اسے جواباً دیکھنے لگی۔ جو بدتمیز ہے اسے بدتمیز کہا ہے، منحوس آنکھوں والا جلاد کھڑوس۔ انمتا خان اپنی عادت کے مطابق آخری کے الفاظ تیز آواز میں ہی بڑبڑائے، حالانکہ وہ چاہتی نہ تھی ایسا کہ اونچی آواز سے بولی، لیکن عادت سے مجبور وہ بولی تھی۔ تو سعد قریشی کی برداشت کی حد ختم ہوئی، وہ اس کے منہ پر اسے بدتمیز اور جلاد کہہ رہی تھی۔ لسن خیام، یا تو یہ لڑکی اس آفس میں کام کرے گی یا میں، بھلے یہ تمہاری بہن ہوگی
لیکن میں اتنی بد تہذیب لڑکی کو یہاں کام کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ سعد قریشی نے خود پر ضبط کرتے خیام کو کہا تو خیام نے اسے گھور کر خاموش رہنے کو کہا۔ سعد قریشی سے یہ ڈرامہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سعد قریشی، سیریسلی تم کوئی چھوٹے بچے ہو جو ایسے بیہیو کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا یہ تم ہو۔ خیام نے سعد قریشی کو دیکھ کر کہا تھا، اور انو تم اس طرح بدتمیزی نہیں کر سکتی۔ میں چاہتا ہوں پرانی باتیں بھول کر تم دونوں پروفیشنل ہو کر کام کرو، نہ کہ یوں بچوں کی طرح جھگڑو۔ اس لیے انو آئندہ تم اس طرح سعد قریشی سے بدتمیزی نہیں کرو گی۔ خیام نے کہا تو وہ دونوں بڑبڑاتے ہوئے چپ ہو گئے۔ پھر وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اگلے کئی دن گزر چکے تھے اور دونوں بس اپنے اپنے کام پہ فوکس کیے ہوئے تھے، مگر جب بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا دونوں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے نہ جانے ایک دوسرے کا کون سا قرض چکانا ہے یا ایک دوسرے سے کون سی دشمنی تھی جو وہ نبھا رہے تھے۔ یہ تو خیام کی وجہ سے انمتا اس سے جھگڑنے سے پرہیز کرتی تھی، کیونکہ وہ خیام کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ خیام اور اس کے والدہ نے ہمیشہ ان لوگوں پر احسان کیے تھے اور وہ ان احسانوں کے بدلے ہی چپ تھے، لیکن سعد قریشی اب اس کے چپ پہ بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ پھر سے اسے الجھے اور وہ اسے سنانے کا موقع ڈھونڈ لے۔ آج وہ جب آفس پہنچا تو جیسے ہی اندر آیا تو وہ شہروز کے ساتھ کھڑی گپے ہانک رہی تھی اور اس کے ساتھ اس طرح ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی جیسے دونوں میں نہ جانے کتنی دوستی ہو۔ اسے اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور جیسے ہی پاس آیا تو اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی اور قدم وہیں تھم گئے۔ ارے شہروز، تم اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ میں اس کھڑوس باس کے بنا بہت اچھے سے کام کرتی ہوں۔ جب وہ پاس نہیں ہوتا ہے نا تب تو میں بہت ریلیکس رہتی ہوں، لیکن جب وہ آ جاتا ہے نا سارے کام ہی غلط ہونے لگتے ہیں۔ اس کی شکل ہی میرے لیے منحوس ہے۔ ارے میرا بس چلے نا تو میں اسے اس آفس سے نکال دوں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی جیسے گویا وہ آفس کی مالک ہو، اور شہروز اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا اور پیچھے کھڑا سعد قریشی اس کے خیالات سن کر زور سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ پھر وہ جیسے ہی پلٹی تو اس کی مسکراہٹ اس طرح غائب ہوئی جیسے کبھی مسکرائے ہی نہ ہو۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا کیبن میں لے کر آیا۔ بھوری آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی سعد قریشی کے خلاف اتنا بولنے کی؟ وہ گلا نہ دبا دی اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کا؟ سعد قریشی نے دروازہ بند کرتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ انمتا نے ہڑبڑاتے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تھا تو اس کی سخت گرفت میں تھا، جبکہ اس کی لال آنکھیں دیکھ کر اس کی جان جا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے خوف کو واضح نہیں ہونے دیا۔ چھوڑے ہمارا ہاتھ ورنہ ہم، انمتا غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی، لیکن سعد قریشی کی نظروں میں چھپے وارننگ سے خاموش ہو گئی۔ تم دو کوڑی کی لڑکی میرے آفس میں کھڑے ہو کر مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ان بےہودہ ناموں سے پکارنے کی اور دوسرے کے سامنے میرا مذاق اڑانے کی؟ سعد قریشی اس کے منہ پر دھاڑا تھا کہ وہ اس کی گرفت میں اچھل پڑی تھی۔ بازوں پر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس ثنا کے مارے کو اپنے ذات کے علاوہ اور کوئی ذات دکھتی ہی کہاں تھی کہ دوسرے کو درد بھی ہو سکتا ہے۔ انمتا کی آنکھوں میں درد سے آنسو آنے لگے تھے، لیکن وہ پوری کوشش کر رہی تھی یہ آنسو گالوں پر نہ لڑک پڑے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خیام کی کچھ لگتی ہو تو میں تمہاری بکواس یوں ہی سنتا رہوں گا؟ سعد قریشی نے پھر غصے میں دانت بھینچتے کہا تھا کہ انمتا اس کا غصہ دیکھ کر ڈر سے آنکھیں بند کر گئی تھی، جسے دیکھ سعد قریشی طنزیہ مسکرایا تھا۔ کیا کہتی پھرتی ہو سب سے؟ ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ میں سامنے آ جاؤں تو تم دیکھ لو گی مجھے؟ تو دیکھو اب کیوں آنکھیں میچ رہی ہو، دیکھو۔ سعد قریشی کی غرانے پر انمتا کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی، جبکہ اس سے بازوں کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ میں ٹھیک کہتی ہوں، آپ جلات ہیں۔ وہ روتے روتے چیخی تھی جبکہ آنکھیں ابھی تک بند تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، یہ آنسو اس کے سامنے نکلے بھی کیسے؟ خبردار اگر آئندہ ان فضول لفظوں سے مجھے پکارا، ورنہ سعد قریشی کو تم ابھی جانتی نہیں ہو۔ سعد قریشی نے مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ غصے میں اس کے بے انتہا قریب تھا، جس سے وہ دونوں ہی غافل تھے۔ آپ اسی لائق ہیں، میرا بازو چھوڑیں ورنہ آپ ابھی انمتا خان کو بھی نہیں جانتے۔ انمتا نے غصے میں چبا چبا کر کہا تو سعد قریشی اس کی ہٹ دھرمی دیکھتے مزید اس کے بازوؤں میں زور دے گیا، جس کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ انمتا کے لبوں سے سسکی نکلی تھی، اسے لگا تھا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں جاننے میں کون انٹرسٹڈ ہے؟ تم جاننے لائق ہو بھی نہیں۔ میں تمہیں جتنا جانتا ہوں نا، مجھے اتنی سے ہی چڑ ہے تم سے۔ زیادہ جان لیا تو زہر لگنے لگو گی۔ سعد قریشی نے مسکراتے وار کیا اس پر، جبکہ وہ تو درد سے بلبلا رہی تھی۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔
انمتا نے بری طرح روتے ہوئے کہا تو سعد قریشی نے اس کے آنسو دیکھ کر گرفت کم کی، لیکن چھوڑا نہیں۔ سعد قریشی نے اسے دیکھا، ہرے رنگ کے حجاب میں وہ آنکھیں نیچے کانپ رہی تھی، گھنی پلکیں مڑی ہوئی گیلی ہو رہی تھی، جبکہ ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے اور رخسار پہ زردی چھا رہی تھی۔ اچانک سعد قریشی کو وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ کھڑی شہروز سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ شہروز سے بات کر رہی تھی، غصہ اس بات کا تھا کہ وہ سب سے مسکرا کر بات کرتی تھی، لیکن اس سے ہمیشہ جل بھن کر ہی بات کرتی تھی۔ سعد قریشی کو اچانک پھر سے غصہ آیا تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہی تھی، پھر سے بھی تو مسکرا سکتی تھی۔ مسکراؤ۔ سعد قریشی نے بازو چھوڑ کر اب اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے کہا تو انمتا اس کے چھوڑتے ہی بری طرح اپنے بازو مسلنے لگی، سر نیچے کیے، جبکہ اس کی بات کو تو شاید سنا ہی نہیں تھا۔ اپنی تکلیف سب سے بڑھ کر تھی اس وقت۔ سعد قریشی ماتھے پر بل ڈالے سر جھکائے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے کندھے سے ذرا نیچے آتی تھی۔ میں نے کہا مسکراؤ، سعد قریشی نے پھر سے سخت لہجے میں کہا تو انمتا سر اٹھاتے اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ شخص پاگل تھا، نفسیاتی تھا؟ اسے اتنا رلا کر کہہ رہا تھا مسکرا۔ مسکراتی ہے میری جوتی، میرا راستہ چھوڑے مسٹر سعد قریشی، ورنہ اب انمتا خان کچھ کہے گی نہیں بلکہ کر گزرے گی۔ انمتا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا اور انگلی اٹھاتے کہا تو سعد قریشی جس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا تھا اس کے دھکیلنے سے ایک قدم دور ہوا، لیکن ہٹا نہیں، جبکہ اس کے بازو میں جلن ہونے لگی تھی۔ وہ مسلنے لگی، جبکہ آنسو بنا اجازت نکلے ہی جا رہے تھے، جسے دیکھ سعد قریشی طنزیہ مسکرایا۔ آج تو ان آنسو نے کافی دھوکہ بازی کر دی تمہارے ساتھ، آج تمہارے روکنے سے روکے نہیں یہ۔ سعد قریشی نے ہنستے طنز کا تیر چلایا تو انمتا نے فوراً آنسو پونچھتے قہربار نظروں سے اسے دیکھا۔ سعد قریشی، آپ کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، آپ کو سوری کہنا ہوگا مجھے، اور میں جانتی ہوں یہ الفاظ آپ کے منہ سے اتنی آسانی سے نہیں نکلیں گے، لیکن انمتا خان وعدہ کرتی آپ سے، آپ پر یہ وقت میں جلدی لے کر آؤں گی۔ سعد قریشی نے دا دیتی نظروں سے اس کے وارنے کو سنا تھا۔ اس لڑکی میں واقعی ہمت تو بہت تھی، ورنہ کسی لڑکی کو آج تک سعد قریشی نے اپنی ٹکر پہ آتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنی ہمت کہ وہ اسے انگلی دکھا رہی تھی اور اسے سوری کہنے کا کہہ رہی تھی، اتنی ہمت تھی اس میں۔ سعد قریشی واقعی حیران تھا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں غلط فہمیاں بہت ہیں، یہ تم جیسے لوگ اتنا اونچا سوچ کیسے لیتے ہو؟ شرم نہیں آتی اپنی اوقات سے اونچی چیزیں سوچتے ہوئے؟ سعد قریشی طنزیہ ہنستے ہوئے کہا تو انمتا سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ اس شخص کو اپنی دولت پر اتنا غرور کیوں تھا آخر؟ غلط فہمیاں مجھے نہیں آپ کو ہے، ایسا ہی ہے کیا آپ کے پاس سعد قریشی؟ ایسا کیا ہے خاص جو کسی کے پاس نہیں؟ اس دولت پر آپ غرور کر رہے ہیں، یہ تو ہر دو بندوں کو چھوڑ کر تیسرے کے پاس ہے، تو یہ غرور کس بات کا ہے؟ میں آپ کے ان باتوں سے ہرٹ نہیں ہوتی، بلکہ مجھے ہنسی آتی ہے آپ پر۔ دولت بھی کوئی غرور کرنے والی چیز ہے؟ اوہ خدا، توبہ ہے ویسے۔ انمتا کہتے کہتے ہنسنے لگی تھی کہ سعد قریشی اس فوڑ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ خاص رکھیں اپنے پاس، پھر غرور کریے گا۔ دولت غرور کرنے کی چیز نہیں ہے مسٹر سعد قریشی۔ انمتا قریب آتے اس کے کندھے پر سے گویا گرد جھاڑتے مسکراتی ہوئی جانے کے لیے پلٹ گئی تھی، جبکہ سعد قریشی مٹھیاں بھینچے اسپاٹ چہرہ لیے اس کی پشت دیکھ رہا تھا جو وہاں سے جا چکی تھی۔ انمتا خان، یہ غرور تمہارا ایسا توڑوں گا نا کہ مسکرانا بھول جاؤ گی، ویٹ اینڈ واچ۔ سعد قریشی نے کہتے ہی کرسی کو ٹھوکر ماری تھی، غصے میں جو الٹ کر گر گئی تھی۔ پھر وہ سر تھامے کرسی پہ بیٹھ کر اسی کے بارے میں سوچنے لگا جو اسے آج صبح صبح ہی جلات کہہ کر خاک کر گئی تھی۔ وہ باہر آ کر کتنی دیر اپنے بازو سہلاتی رہی جو ظالم کی گرد سے درد کرتے جا رہے تھے۔ پھر وہ کچھ دیر بعد خیام کے آفس آئی تو سعد قریشی بھی وہیں تھا۔ خیام بھائی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جلدی جانا مجھے۔ وہ پاس آ کر بولی، ہاں گڑیا، جاؤ، تم آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی، خیام نے فوراً کہا۔ تو سعد قریشی چونک گیا۔ ایک منٹ، یہ اس طرح کیسے جا سکتی ہے مجھ سے اجازت لیے بغیر، اور آفس کے کام کون کرے گا؟ سعد قریشی تپ کر بولا، ارے ریلیکس، میں نے ملیشا کو بول دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی میں باقی کا سب سنبھال لوں گی۔ دراصل انمتا کے سسرال والے آ رہے ہیں دن رکھنے، تو اس لیے اسے جلدی جانا ہے۔ خیام اپنے دھن میں بولتا چلا گیا اور سعد قریشی کا ذہن سسرال والوں میں اٹک چکا تھا۔ واٹ؟ یہ اس کی شادی ہے؟ ایسے کیسے شادی کر سکتی ہے یہ؟ سعد قریشی بے یقینی سے بولا، کیوں سر، میری شادی نہیں ہو سکتی؟ اور آپ سے پوچھ کر شادی کروں گی کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی، تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے،
اور تم جیسی کی شادی سے مجھے کیا لینا دینا؟ مجھے کون سا نہیں پتا کہ تمہاری شادی کس طرح کے لڑکے سے ہونی ہے۔ ہوگا کوئی نکٹھو، لوئر مڈل کلاس، مگر انداز تو ایسے جیسے کسی شہزادے سے شادی ہونے والی ہے۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بس کر دو سعد قریشی، خیام نے سخت لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر ہانی کے پاس آ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیسٹ آف لک گڑیا، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بمشکل چہرے پہ مسکراہٹ لاتی تھینک یو بول کر وہاں سے نکل گئی۔ سعد قریشی اٹھ کر اپنے روم میں آ گیا۔ وہ بہت بے چینی فیل کر رہا تھا۔ گھر آ کر بھی اس کی بے چینی کم نہیں ہوئی تھی۔ بار بار انمتا کا دھیان ہی ذہن میں آ رہا تھا۔ جب سے اس کی شادی کا سنا تھا دل کو جیسے کہیں قرار ہی نہیں تھا۔ کیوں سوچ رہا ہوں میں اس کے متعلق؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہ خود کو باور کروانے لگا مگر دل تو جیسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تمہیں پیار ہو گیا انمتا خان سے؟ تم اسے نہ کسی اور کے ساتھ ہنستا برداشت کر سکتے ہو اور نہ ہی کسی اور کا ہوتا ہوا۔ اس کے اندر سے آواز آئی تو وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ کچھ پل وہ اپنے عکس کو سامنے آئینے میں دیکھتا رہا اور پھر نفی میں سر ہلاتا گرنے سے انداز بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ لڑکی میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ اس کا اور سعد قریشی کا کیا جوڑ؟ وہ خود کو سمجھانے لگا مگر عشق کہاں پہ یہ باتیں سمجھتا ہے۔ وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ اگلے دن وہ آفس پہنچا تو انمتا اس کے پاس فائل لے کر آئی۔ تمہاری پسند کی شادی ہو رہی ہے کیا؟ اچانک سے اس نے سوال کیا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو اس سے کیا؟ اور آپ میرے مامی چاچے کے پتر تو ہیں نہیں کہ میں آپ کو اپنے بارے میں انفارمیشن دیتی پھروں۔ وہ منہ بنا کر بولتی اسے پھر سے غصہ دلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا ہے کہ خیام اندر داخل ہوا۔ ہائے گڑیا، کیسی ہو؟ خیام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ شادی کی ڈیٹ کیا رکھی؟ خیام کے اگلے سوال پہ سعد قریشی کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ 10 دن کے بعد ہے اور مجھے بس 3 دن کی چھٹیاں چاہیے۔ آپ فکر مت کیجیے، میں چوتھے دن یہاں پر ہوں گی آفس میں۔ وہ جلدی سے بولی اور سعد قریشی کا دل تو 10 دن پہ ہی اٹک گیا۔ مطلب صرف 10 دن تک اور پھر 10 دن کے بعد وہ کسی اور کی بن جائے گی اور کوئی اور اس کا حقدار ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی سعد قریشی کے اندر جیسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ لب بھینچ کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ ارے بالکل نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی جلدی آنے کی۔ اطمینان سے تم 15-20 دن انجوائے کرنا اپنے شوہر کے ساتھ، اور جاب اگر تمہیں چھوڑنی بھی ہوئی تو تم سے کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوگا۔ خیام نے کہا، ایسے کیسے نہیں ہوگا جرمانہ؟ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمارا کانٹریکٹ پورا ہونے سے پہلے یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، اور رہی بات چھٹیوں کی تو چوتھے دن یہ یہاں پر ہونی چاہیے۔ میں بالکل اسے چھٹی نہیں دوں گا مزید۔ سعد قریشی تب کر بولا، نہ جانے غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ اس بات پر کہ وہ شادی کر رہی ہے یا اس بات پر کہ وہ شوہر کے ساتھ انجوائے کرے؟ اس کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ فکر مت کیجیے، میں اپنی بات کی پوری پکی ہوں۔ نہ تو جاب چھوڑوں گی اور نہ ہی 3 سے زیادہ چھٹیاں کروں گی۔ وہ اطمینان سے بولتی اٹھ کر چیزیں سمیٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پھر شادی کا دن نہ پہنچا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی۔ سسرال کی طرف سے پیلے رنگ کا ایک سوٹ آیا تھا جس پر گوٹی لگی تھی اور سوٹ کا کپڑا بہت ہی گھٹیا تھا، لیکن انمتا پر وہ ڈریس پھر بھی بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا۔ وہ عام سا ڈریس اس پر آ کر بھی جیسے خاص بن گیا تھا، گویا بنا ہی اس کے لیے ہے۔ اس نے اپنے آفس میں سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا سوائے خیام کے، کیونکہ وہ ایک تو رشتہ دار تھا اور دوسرا اس کا باس بھی۔ وہ پھولوں کے زیور سے آراستہ ہلکے سے میک اپ میں بیٹھی تھی اور محلے کی لڑکیاں آ کر تیل مہندی کی رسم کر رہی تھیں۔ کچھ دیر میں اس کے سسرال والے بھی آ پہنچے تھے کیونکہ اس کا نکاح آج ہی تھا۔ کچھ دیر گزری تو اس کی ماں نے آ کر پیغام دیا کہ خیام آیا ہے۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بیٹھک کی جانب بڑھ گئی۔ سعد بیزاری سے اس چھوٹے سے بیٹھک نما کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے تو خیام نے کل شادی کے دن نہیں آنا تھا، مگر خیام کی والدہ طلعت بیگم نے کچھ سامان وغیرہ بھیجا تھا تو وہ پہنچانے کے ارادے سے وہ آج ہی یہاں چلا آیا اور ساتھ میں زبردستی اس کو بھی لے آیا۔ اسلام کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو انمتا پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ کوئی اتنی سادگی میں بھی غضب ڈال سکتا تھا؟ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی دودھیا رنگت بغیر کسی میک اپ کے بھی سرخیاں چلکا رہی تھی۔ وہ سلام کرتی ہوئی خیام کے پاس بیٹھی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ باتیں کرتے رہے اور پھر انمتا کی والدہ ان کے لیے چائے لے آئے۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پتہ چلا مہمان آ چکے ہیں اور نکاح کی رسم ہونی ہے۔ وہ لوگ جو نکلنے والے تھے انمتا کی والدہ کے اسٹار پر نکاح میں شامل ہونے کے لیے رک گئے۔ کچھ دیر میں دلہا جب لا کر بٹھایا گیا تو اسے دیکھ کر خیام کے ساتھ ساتھ سعد بھی شاکڈ رہ گیا۔ اس لڑکی کی حرکتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک اب نارمل انسان ہے۔ یہ سب کیا ہے آنٹی؟ آپ ایک پاگل کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہیں؟ انو کی،
خیام نے غصے سے پوچھا تو سندس بیگم کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ میں یہ اپنی خوشی سے گھر رہی ہوں بھیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم ایک پاگل انسان سے شادی کرنا چاہ رہی ہو، وہ بھی اپنی خوشی سے؟ اور ویسے یہ خوشی مجھے چہرے پر نظر کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے وجہ جاننی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ خیام کے سوال پر وہ دونوں چپ رہ گئے، اور پھر خیام نے اس کے بھائی انصر سے یہ سوال کیا تو وہ سب بتاتا چلا گیا۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اتنا پرایا ہوں میں تمہارے لیے۔ اس دن جب تم جاب کے لیے آئی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم جاب اس وجہ سے کرنا چاہتی ہو؟ مجھے لگا تم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہو، اس لیے یہ جاب کی ضرورت ہے تمہیں۔ خیر جو ہوا، یہ شادی نہیں ہوگی، خیام نے کہا اور باہر کی جانب بڑھنے لگا، مگر وہ جلدی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز بھائی، یہ سب ہونے دیجیے، میں اپنے بابا کا قرض اتارنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں ان کا یہ قرض اتر جائے تاکہ ان کی روح کو قرار آئے۔ پلیز بھائی، وہ التجائی انداز میں بولی۔ میں آج تک بھولا نہیں ہوں جو کچھ انکل نے میرے لیے کیا ہے۔ جب سب اپنوں نے چھوڑ دیا تھا تب انکل ہی ہمارا ساتھ دیتے تھے، اور کیا میں یہ قرض ایک بیٹا ہونے کے ناطے اتار نہیں سکتا؟ اور اب آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ خیام نے شکوہ کے نگاہوں سے سندس بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا اب بارات آئی ہے، اور اس طرح بارات پلٹ جائے نا تو لڑکی کے کردار پر لوگ باتیں کرتے ہیں، اور یہاں تو پھر بہت ساری باتیں ہوں گی، اور اس کے چلتے ہو سکتا ہے اس کا پھر کہیں رشتہ بھی نہ ہو۔ ایک خاتون بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو کچھ بھی کہیں گے، آپ ان لوگوں کی پرواہ مت کیجیے آنٹی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنیے۔ زندگی بہت انمول ہے، اور اسے اتنی سی بات پر جہنم نہیں بنایا جا سکتا۔ باقی اگر زیادہ ہی بڑی بات ہے تو میرا یہ دوست شادی کرے گا نا؟ کیوں ساتھ کرے گا نا؟ وہ گمسم سے کھڑے ساتھ کو دیکھ کر بولا، جو کہ ایک دم چونک گیا تھا۔ ہاں ہاں، جیسا تجھے مناسب لگے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو کرتے ہوئے جلدی سے بولا۔ اس کے تو دل کی مراد برائی تھی۔ اس کے جواب پہ انمتا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن بھیا، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ ارے ان سے بہتر تو وہ پاگل ہی ہے، مطلب کم از کم ڈانٹے گا تو نہیں نا مجھے؟ وہ ساتھ کے گھڑنے پر سٹ پٹا کر بولی۔ ساتھ دانت کچکچا کر کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر خیام نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ پھر انمتا کے لاکھ احتجاج کے باوجود خیام نے اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سالے شان شخص کی بیوی بن چکی تھی، جو کہ اسے ایک نظر نہیں بھاتا تھا۔ نکاح سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں اجازت لے کر گھر کے لیے نکلے۔ مجھے تو لگا تھا تم فوراً انکار کر دو گے، مگر تم تو مان گئے۔ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ خیام نے اسے چھیڑا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو میری فیملی تو ہے نہیں، تو ہی میرا دوست ہے، میری فیملی ہے تو تیری بات مان لیتا ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ ساتھ بولا تو خیام کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ زیادہ بن مت، پچھلے کئی دنوں سے نوٹس کر رہا ہوں کہ تم کتنے زیادہ پریشان ہو، اور یہ پریشانی تب سے شروع ہوئی ہے نا جب سے انمتا کی شادی کے دن رکھے گئے تھے، اور آج جب انمتا کو دیکھا تو پلکیں نہیں جھپک رہے تھے، تو میں سب سمجھ گیا تھا۔ خیام نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب کیا ہوا، چپ کیوں ہے؟ مجھے اپنی فیملی مانتا ہے نا، تو مجھ سے شیئر نہیں کرے گا؟ خیام نے گاڑی کو سائڈ پر کھڑے ہوتے ہوئے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ ڈرتا ہوں محبت کرنے سے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی میری سابقہ بیوی کی طرح نہ نکل آئے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ میری شادی میری پسند سے بھلے نہیں ہوئی تھی، مگر میں اسے چاہنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی بھی تھی، اس کے باوجود مگر اس کا افیئر کہیں اور چل پڑا، اور وہ سمیر شخص کی وجہ سے مجھے چھوڑ گئی۔ آج سے 7 سال پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم دونوں نے بزنس شروع کیا، اور آج ہمارا بزنس کی دنیا میں ایک نام ہے۔ اسی نام کی وجہ سے اب وہ لوگ بھی ہمیں سلام کرتے ہیں جو ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ساتھ قریشی افسردہ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ یہ سب قسمت کا لکھا ہوتا ہے، میں نے بھی تو اتنے غم سہے ہیں نا۔ ہمارے اپنوں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، لیکن دیکھو آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ میری زندگی میں صرف ایک ہمسفر کی اب کمی ہے، جو کہ میں جلد ہی اپنی زندگی میں لانے والا ہوں، کیونکہ ملیشا کو میں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور تمہاری زندگی میں تو ابھی اب شامل ہو چکی ہے میری منہ بولی بہن۔ میرا یقین کرو، وہ لڑکی ہمیشہ اپنے رشتوں کو سب سے اہم رکھتی ہے، اور تم تو اس کے شوہر ہو۔ اب وہ تم پر اپنی محبتیں نچھاور کر دے گی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں اس بار کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ بس اب اپنے انا کے چلتے ہوئے اس سے لڑنے مت بیٹھ جانا دوبارہ۔ وہ آفس میں آ جائے تو بیٹھ کر اطمینان سے بات کرنا اور اپنے دل کی بات بتانا، اور رہی یہ شادی کی بات تو یہ تم پر ہے کہ اس کا کوئی بتانا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ اب اہم نہیں ہے، جو چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں اسے کلوز ہی رہنے دو۔ تم محض 20 سال کے تھے جب شادی ہوئی تھی، تمہاری مرتی ہوئی ماں نے اپنے یتیم بھانجی سے تمہاری شادی کی،
اور اپنی طرف سے تو وہ بھلا ہی چاہ رہی تھی، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی اور آیا اور اب تمہاری زندگی میں کوئی اور، تو تم اس کا ہاتھ تھام کر نئے سرے سے آغاز کرو۔ خیام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سرس بات میں ہلا گیا۔ اگلے دن وہ جب آفس آئے تو استاد نے اسے اپنے روم میں بلایا۔ جی سر۔ اس کا لہجہ آج بہت دھیما تھا اور سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اس کی تھوڑی سی تھامتے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں آج غصہ نفرت نہیں تھا بلکہ محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ باتیں کر لیں جو کہ بہت ضروری ہیں، وہ آہستہ سے ہاتھ تھام کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا اور پھر دوسری کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام گیا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ اور وہ بولتے بولتے رکا تو انمتا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو کہ اپنے لب کچلتے ہوئے کچھ سوچ میں ڈوبا تھا۔ اور انمتا نے پوچھا، اور میں زیادہ وعدے نہیں کروں گا تم سے، میں بہت سمپل انسان ہوں، مگر میں اتنا کہوں گا کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں شاید۔ وہ جلدی سے بات مکمل کرتا آنکھیں میچ گیا۔ انمتا نے اس پاگل انسان کو دیکھا۔ شاید سے زندگی نہیں چلتی مسٹر سعد قریشی، اور ویسے مجھے بھی آپ سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی تھی مجھ سے شادی کرنے کی؟ اور ہاں، میں شاید پر زندگی نہیں گزار سکتی، پر اپنی جون میں واپس آ چکی تھی۔ اچھا، شاید پر زندگی نہیں کٹتی، لیکن پاگل انسان سے شادی کر کے زندگی کٹتی ہے نا؟ سعد بھی تب کر بولا، ہاں تو پاگل کو بھی تو پیار سے سکھایا جا سکتا ہے نا؟ وہ نگاہیں پھیرتے ہوئے بولی تو سعد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ میں بھی پاگل ہوں، مجھے بھی پیار کرنا سکھاؤ۔ لہجہ گمبھیر اور آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، اور ساتھ ہی اس کے لبوں کی تپش رخسار پہ محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے مجھے، باس ہیں آپ میرے، اور کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ اس کی بے باکی اور قربت سے گھبرا کر بولی، دیکھنے دو، اور کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا کہ باس کے ساتھ ساتھ شوہر بھی ہوں۔ وہ اب کی بار اپنے رخسار اس کے رخسار سے مس کیے مدہوش لہجے میں بولتا اس کے آسان خطا کر گیا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے لگی تو وہ جلدی سے باہوں کے حصار میں لے گیا۔ آئی لو یو مسز سعد قریشی، وہ اس کے کان کے پاس بولا تو وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ پلیز یقین کرو میرا، میں ماضی میں اس محبت کے ہاتھوں ہار چکا ہوں، اب ہارا تو مر جاؤں گا۔ لہجہ اس بار ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی، پھر اسے زور سے حق کرتی اس کی محبت کو قبول کر کے اسے سرشار کر گئی۔ کتنے پل سرک چکے تھے، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے رہے، پھر خیام کے کھنکارنے پہ وہ جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ خیام مسکراتا ہوا پاس آیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو، خیام نے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا کر سر جھکا گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ ریڈ بلڈ کلر کے شرارے میں اسٹیج پہ سعد قریشی کے ساتھ بیٹھی فوٹو شوٹ کروا رہی تھی، اور خیام کچھ فاصلے پہ ملیشا کے ساتھ کھڑا سب سے مل رہا تھا۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں خیام بھائی اور ملیشا بھابھی، ایسا لگتا قدرت نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، سافٹ سینسیبل۔ وہ آنکھیں میچ کر بولی، یپ، جیسے ہمیں لڑاکو منہ پھٹ۔ وہ مسکرا کر شرارتی انداز میں بولا تو وہ خوشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں لڑاکو نہیں ہوں، آپ ہی لڑتے ہیں مجھ سے، میں تو بہت شریف بیوی جی بچی ہوں۔ وہ ناک سے کوڑ کر بولی، اوہ ہیلو، کہاں سے یہ بیوی بچی ہو؟ مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا۔ اب بھی دیکھو لڑنے لگی ہو، اور ہمیشہ تم ہی جھگڑے کی شروعات کرتی ہو۔ سعد نے منہ بنا کر کہا، جی نہیں، آپ نے جھگڑا شروع کیا تھا؟ میں نے کب کیا؟ میں تو جسٹ مذاق کیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولا، ہاں تو جو بھی تھا، شروع تو آپ نے کیا تھا نا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ دونوں پھر سے شروع ہو چکے تھے، اور خیام ملیشا ان کے درمیان بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ ارے تم لڑکیاں اتنی اسمارٹ کیوں سمجھتی ہو خود کو؟ خیام چلا کر بولا، ایکسکیوز می، ہم لڑکیاں سمجھتی نہیں، ہم ہوتی ہیں۔ ملیشا نے بھی آسین چڑھا کر کہا، اوہ ریئلی، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ خیام ہنستے ہوئے بولا اور ملیشا بھی تپ چکی تھی۔ اب دونوں لڑکیاں ایک سائڈ پہ تھیں اور وہ دونوں دوسری سائڈ پہ۔ اب سیز فائر کروانے جو کودے تھے وہ بھی لڑ رہے تھے، اور مہمان حیرت و دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ طلعت بیگم اور سندس بیگم سر پکڑے سائڈ پہ بیٹھی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان میں سے کوئی ہار ماننے والا نہیں ہے، مگر وہ اندر سے مطمئن بھی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ کچھ دیر کے بعد یہ دونوں جوڑیاں پھر سے اپنے اپنے ہمسفر پہ محبتیں لٹاتی ہوں گی، اور محبت میں نوک جھونک محبت کو مزید بڑھاتی ہے۔